الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما كانوا یکذبون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین۔ معزز سامعین و حاضرین، برادران ملت اسلامیہ، عزیزان گرامی، نوجوانان شہر سندھ نور، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ جس کی توفیق سے ہم تمام حضرات اللہ کے گھر میں اس کے کلام مجید فرقان حمید کو سمجھنے کے غرض سے اکٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو کچھ پیغام حق ہم یہاں پر سنتے ہیں اس کو سمجھنے کی، دوسروں تک اس پیغام حق کو پہنچانے کی، صدق دل کے ساتھ، اخلاص نیت کے ساتھ اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ محترم حاضرین اکرام، آج کی اس نشست میں جس آیت کریمہ کی تلاوت کی گئی ہے یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 10 ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے منافقین کے کارکردگی کی وجہ سے جو ان میں مرض ہے اس کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ نے فرمایا فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں میں مرض ہے، بیماری ہے۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، اور اللہ تعالیٰ ان کی بیماری کو اور بڑھا دیا ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ بما كانوا یکذبون، کیوں دردناک عذاب ہے؟ کیونکہ ان کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے ان کو دردناک عذاب ہے۔ دراصل اللہ رب العالمین نے ان منافقین اور منافق نما انسانوں کی جو دل کی حالت ہوتی ہے اس کو بیان فرمایا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ جو منافقین ہے، کیونکہ پچھلی آیت میں ان کے اقوال کا ذکر تھا، پہلے انہوں نے کہا تھا ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخری دن پر، اس قسم کی باتیں ان کی زبان سے جو الفاظ نکلے تھے وہ قرآن کا حصہ بنا تھا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ اللہ نے کہا یہ لوگ جھوٹے ہیں، ان کا ایمان قابل قبول نہیں ہے، اس کا ذکر اللہ نے فرمایا تھا۔ پھر اس کے بعد ان کی مزید وضاحت کرتے ہوئے اللہ نے بتایا تھا یخادعون اللہ، وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ والذین آمنوا، اور ان لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں جو ایمان لائے، وہ سمجھتے ہیں ہم دھوکہ دے رہے ہیں۔ وما یخدعون، جبکہ وہ دھوکہ نہیں دے رہے ہیں، الا انفسہم، اپنی ہی ذات کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ ان کا دھوکہ دینا دوسروں کے لیے نہیں ہے بلکہ اپنی ذات کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ وہم لا یشعرون، ان کو اس کا شعور نہیں ہے، ان کو اس کا احساس تک نہیں ہے، ان کے وہم و گمان میں تک یہ بات نہیں ہے وہ دھوکہ دے رہے ہیں۔ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ خود کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اب بتایا جا رہا ہے فی قلوبہم، ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ کیوں؟ اگر آیت کا تسلسل دیکھا جائے تو پہلے ان کے قول کا ذکر تھا، قول یعنی اقوال، باتوں کا ذکر تھا، وہ دعویٰ کرے ہم ایمان لائے۔ اس کے بعد ان کے اعمال کا ذکر تھا۔ دھوکہ دینا ایک عمل ہے، ایک کام ہوتا ہے جس کے ذریعے سے انسان کسی کی زندگی کو برباد کر دیتا ہے۔
کسی کے ساتھ مذاق اڑاتا ہے، کسی کو جھوٹ باتیں بول کر پھسلا کر بہلا کر اس کی سادگی، اس کی متانت، اس کی سنجیدگی کا مذاق اڑاتا ہے، یہ ایک عمل تھا۔ اب احوال کا ذکر ہے، پہلے اقوال، پھر اعمال، پھر احوال۔ احوال کس کو کہتے ہیں؟ دل پہ جو کیفیت وارد ہوتی ہے، دل کی حالت کیا ہوتی ہے اس کو بتانے کے لیے احوال کہا جاتا ہے۔ یہ دلوں میں جو مرض ہوتے ہیں وہ کس قسم کا مرض ہوتا ہے آدمی کے اندر اگر دیکھا جائے تو وہ حسد ہے، جلن ہوتی ہے انسان کو اندرونی طور پر، تکبر ہے، عناد ہے، کینہ ہے، کپٹ ہے، یہ تمام چیزیں، حب دنیا ہے، حرص ہے، طمع ہے، یہ سب دل کی بیماریاں ہیں، دلوں میں نفسیاتی بیماری کہتے ہیں۔ اس کے برخلاف جو اکثر مریض کا جو لفظ آتا ہے وہ جسمانی بیماری کے لیے، فی قلوبہم مرض، یعنی مرض جو کہا گیا وہ جسمانی بیماری کے لیے کہا جاتا ہے۔ جسمانی بیماری انسان کو دکھتی ہے، بیماری جب آئے تو آدمی طبعی طور پر کوئی کام نہیں کر سکتا۔ اب بخار ہے تو آدمی کو کوئی چیز اچھی نہیں دکھتی، بخار میں وہ سوچتا ہے کھانا کھانا طبیعت مائل نہیں ہوتی، بات کرنے کی طرف طبیعت آمادہ نہیں ہوتی، باہر چلنے پھرنے کے لیے طبیعت آمادہ نہیں ہوتی، کسی کے ساتھ مسکرا کر بات کرنا چاہے تو بھی آدمی مائل نہیں ہوتا، کوئی کام نہیں کر سکتا جب بیماری لاحق ہو طبعی طور پر۔ ایسے ہی زکام ہو، سردی ہو، درد شکم ہو، پیٹ درد ہو یا درد سر ہو، یہ تمام چیزیں جب بھی ہو تو انسان اپنے اصلی حالت پہ نہیں ہوتا، چڑچڑا ہو جاتا ہے، ایک عجیب کیفیت طاری ہوتی ہے۔ جسم پر بیماری ہو تو یہ کیفیات ہوتے ہیں۔ اس کے برخلاف دل میں نفس پہ جو بیماری لاحق ہوتی ہے اس سے آدمی شک میں پڑ جاتا ہے، ایک عجیب قسم کی بیماری ہوتی ہے، ہر وقت ڈرا ڈرا، سہما سہما، وہ سوچتے رہتا ہے کوئی آدمی میرے بارے میں کیا بول رہا۔ آپ دیکھے ہوں گے نفسیاتی بیماری میں جو لوگ مبتلا ہوتے ہیں ان کی عجیب حالت ہوتی ہے، دو آدمی اگر آپس میں بات کرے تو تیسرے کو غصہ آتے رہتا ہے، یہ لوگ میرے بارے میں کیا بول رہے۔ بعض لوگ سیزوفینیا نامی بیماری کے شکار ہوتے ہیں، ہر وقت ان کے ذہن میں شک ہی ہوتا ہے، ہر آدمی کو وہ کیا سمجھتے ہیں؟ مطلب پرست سمجھتے ہیں، یہاں تک کہ کوئی آدمی مسکرا کے ملا تو سمجھتے ہیں اس سے مجھے کیا غرض ہے، شاید مجھ سے مسکرا کے مل رہے۔ کوئی آدمی اس کو دعوت دیا پھر سمجھتے ہیں کیا کوئی بڑا فائدہ حاصل کرنا چاہ رہے شاید۔ یہاں تک کہ اپنے والدین کو بھی خود غرضی کا لیبل لگاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں یہ والدین میرے ساتھ اچھا پیش آ رہے، اپنا بڑھاپے کا سہارا بنانے کے لیے پیش آ رہے۔ اساتذہ کو اپنا نام کا لیبل بڑھا لینے کے لیے کرتے ہیں۔ یہ جو رکتے نہیں میاں بیوی کے درمیان، شوہر اگر مسکرا کے بات کرا تو بیوی سے بڑھنا آدمی یہ کوئی خاص کام لینا ہے شاید ان کو، بیوی اگر مسکرا کے بات کری تو شوہر سمجھنا آج مجھے مسکا لگا رہے، کوئی خاص کام ہے۔ تو ہر وقت وہ ذہن میں جو بیماری ہوتی ہے اس بیماری کا علاج کرنا مشکل ہے، کیونکہ آدمی دکھتا اچھا ہے۔ دوسری بیماری کیا ہے؟ اس کا علاج کرا لیتا ہے انسان، آنکھ بڑبڑا رہی تو آدمی کہتا ہے آنکھ میں کچھ ہوا، جا کے علاج کراتا ہے۔ داڑھ میں درد ہے، جا کر علاج کرا سکتا ہے۔ پیٹ میں درد ہے، کڈنی پرابلم ہے تو کراتا ہے۔ ہارٹ اٹیک ہوا تو اس کا ہر ایک کا ایک پروسیس ہے، لیکن نفسیاتی جو بیماری ہے اس کے علاج کے لیے انسان کبھی سامنے نہیں آتا۔ ہر آدمی یہ سمجھتا ہے میں پرفیکٹ ہوں، لیکن یورپ کنٹریز میں اس کا علاج چل رہا ہے، کاؤنسلنگ کراتے ہیں لوگ، کاؤنسلنگ کے سینٹرز ہیں، وہاں دیکھتے ہیں میرے ساتھ ایسا ہو رہا، مجھے اچانک گھبراہٹ زیادہ ہو رہی، مجھے یہ خیال بار بار آتا ہے۔ تو پہلے بھی حکماء اطباء تھے جو اس کا علاج کرتے تھے۔ قدیم کتابوں میں ایک واقعہ مذکور ہے، ایک آدمی کو کیا ہے نفسیاتی بیماری تھی، وہ بیماری یہ تھی کہ وہ ہر وقت سمجھتا تھا میرے سر پہ گھڑا ہے، ہانڈی ہے، وہ ہانڈی میں کیا ہے دودھ ہے، یہ گمان کر کے راستے پہ چلتا تو
ہاتھ ایسا رکھتا, لوگوں کو بولتا دیکھو میرے سر پہ ہانڈی ہے, ذرا ہٹ کے چلو, دھیرے چلو, آہستہ چلو, اور لوگوں سے ہٹ کے کترا کے چلتا. ماں باپ بڑا علاج کرائے اس کا, پریشان ہوئے اس کو کیا ہے, جبکہ اس کے سر پہ نہ ہانڈی ہے نہ اس میں دودھ ہے. وہ ذہن میں بٹھا لیا ایک چیز فٹ ہو گئی تو وہیں رک جانا. جیسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں, ایسے مریض ہوتے ہیں, ایک مرتبہ ایک چیز فٹ ہو گئی تو ہمیشہ یہی سوچتے رہتے ہیں واہ رے ایسا ہو رہا. تو اب لوگ پریشان ہوئے, کئی اطباء کو, کئی حکماء کو, کئی طبیبوں کو بتایا گیا, لا علاج ہو گئے. تو وہاں ایک دانشور شخص تھا, اس نے کہا نہیں یہ آدمی کا علاج ہو سکتا ہے, مگر اس کے لیے 3 چیزیں شرط ہے. تو ان کے والدین نے کہا کہیے ہم کیا کر سکتے ہیں. اسے ایک ایسے مقام پر لے جاؤ جہاں نیچے پل ہو, اوپر کیا ہے برج ہو, نیچے سے وہ شخص جائے, اوپر کیا ہونا ہے برج ہونا ہے. ایسا اگر ہے تو اس کا علاج ہو سکتا ہے. تو انہوں نے کہا اچھی بات ہے, ایسا ایک مقام ہے ہم لے جائیں گے. پھر اس نے کہا دوسرا کام یہ ہے کہ ایک ہانڈی کو پھوڑنا پڑتا اور وہ ہانڈی میں دودھ بھی ہونا. تو ٹھیک ہے, وہ شخص کو پل کے پاس سے گزارے, وہ ہاتھ ایسا رکھتے ہوئے آہستہ چلو آوازیں دیتے جا رہا تھا. جہاں پل ختم ہو رہا تھا وہاں پر کیا کر دیے, ایک شخص ہانڈی پکڑ کے اوپر کھڑا تھا, دوسرا ڈنڈا لے کے مار دیا اس کو, ڈنڈا لے کے مار دیا, ہانڈی پھوٹ گئی, دودھ گر گیا. تو اب وہ جو ڈر تھا اس نے کہا ارے ہانڈی پھوٹ گئی. اب اس کے ذہن کا جو وہم تھا میرے سر پہ ہانڈی ہے, وہ ہانڈی پھوٹ گئی, دودھ گر گیا. تو اس نے کہا اب ہانڈی پھوٹ گئی, اب ضرورت نہیں ہے, تو چلتا رہا. یہ علاج تھا. ایک بار آدمی کے ذہن میں سے یہ بات نکل جائے, علاج کراتے تھے پہلے کے لوگ. اگر کوئی وہم ہے تو یہ جو نفسیاتی بیماری ہے منافقین کو لاحق ہو گئی تھی. اس میں کہا گیا فی قلوبہم مرض, ان کے دل میں تو مرض ہے. یہاں اللہ نے یہ نہیں کہا ان کے دل بیمار ہے, کیا کہا ان کے دل میں مرض ہے, باہر سے نہیں ہے, اندر ان کی ایسی بیماری ہے کہ اس کو دور کیسے کیا جائے. کرنے کے لیے کیا ہونا چاہیے تھا, توبہ کرنا تھا, لیکن وہ لوگ کیا کریں اور زیادہ بڑھتے گئے. اللہ نے بھی کیا کر دیا, فزادہم اللہ مرضا, اللہ نے ان کے مرض کو کیا کر دیا اور بڑھایا. مرض بڑھانے سے مراد مفسرین نے بہت کلام کیا ہے اس میں. کیا ان کے اندر منافقین میں 3 قسم کی بیماریاں تھیں. ایک بدعقیدگی, عقیدہ برا تھا ان کا. آدمی ساری زندگی اچھے کام کرے لیکن عقیدہ اگر خراب رہا تو اس کا کوئی نیکی اللہ کے پاس قبول نہیں ہوتی. اس سے پہلے بھی مثال دی گئی تھی, انسان سارا ایگزام اچھا لکھا, اپنے ہال ٹکٹ نمبر ڈالنا اگر بھول گیا تو اس کا نمبر, اس کا پیپر قابل قبول نہیں, چیک نہیں ہوتا. پہلے وہ کام کرنا ہے جو آدمی کے عقیدے سے تعلق رکھنے والا ہو, وہاں خراب جھوٹ تھے. دوسرا ان کے اندر بدعملی تھی. بدعملی یعنی عمل میں اچھائی نہیں, عمل میں برائی تھی. جو بھی عمل کرتے اس کو اچھائی کے ساتھ نہیں کرتے تھے, دل میں کوفت ہوتے ہوئے. قرآن نے ذکر فرمایا جب وہ پڑھتے, نماز پڑھتے تو کیا ہے, کسالہ یعنی بڑی سستی کے ساتھ پڑھتے, بیزارگی کے ساتھ, سستی کے ساتھ, لاپرواہی کے ساتھ, غفلت کے ساتھ ان کی نماز ایسی ہوتی. تو اس کا ذکر کیا, بدعملی تھی ان کی. تیسرا بد اخلاقی, اخلاق برے تھے ان کے. حضور کو ہر وقت کیا کرتے تھے, سرکار سے دشمنی تھی ان کی. اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اگر دشمنی ہو تو پھر اللہ تعالیٰ کیا ہے انہیں کبھی ہدایت نہیں دیتا. دنیا میں جتنے بھی قومیں آئی, کسی بھی قوم کو عذاب اس لیے نہیں آیا کہ وہ قوم روزہ نہیں رکھتی, وہ قوم نماز نہیں پڑھتی, وہ قوم ذکر نہیں کرتی, ایسا نہیں, بلکہ وہ قوم اپنے وقت کے نبی کو ستاتی تھی. دشمنی تھی. نبی سے دشمنی ہونا, اللہ سے دشمنی ہونا, مسلمانوں سے دشمنی ہونا, یہ انتہائی بدبختی اور دل کا بڑا مرض ہے. آج ہمیں پہچاننا اگر ہے ہمارے دل میں بھی وہ مرض ہے یا نہیں ہے, دینا ہے. اس کا ایک جانچ کا ایک آلہ ہے. اس کا آلہ یہ ہے, حضور کی تعریف اگر کرے, خوشی ہوئی تو سمجھنا ہے
کہ میرا دل کی بیماری بالکل نہیں ہے، میرا دل صاف ستھرا ہے، صحت مند ہے۔ اولیاء اللہ کی تعریف کرے خوشی ہوئی، والدین کی تعریف کرے خوشی ہوئی، علماء کی تعریف کرے خوشی ہوئی، قرآن کی، اسلام کی تعریف کرے خوشی اگر ہو رہی تو سمجھنا ہے میرا دل ایمان پر ہے۔ اگر رسول کے بارے میں تعریف کرے غصہ آ رہا، کیا ان کچھ دینا تھا، ہمارے کو نہیں دینا تھا، ہم بھی انسان ہیں۔ یہ جو ہوتا ہے یہ حسد شروع ہوتا ہے پہلے، جیسے کہ قرآن میں ذکر ہے قارون نامی ایک شخص تھا۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا وقارون وفرعون وحامان، تو باضابطہ طور پر وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتاب، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کتاب دی اور ان کے پاس بھیجا، اور ایک جگہ پر تو اس کی باضابطہ طور پر کھلی آیت ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبہ، پورے 20ویں پارے کی آیت کریمہ ہے، اس میں کہا گیا قارون نامی ایک شخص تھا، انتہائی دولت مند، بے حساب اللہ نے دولت سے نوازا تھا اس کو، اس کی دولت اتنی کہ کئی لوگ چابیاں اٹھا کر جاتے تھے، اس کی دولت کے خزانے جو رکھے ہوئے ہوتے ہیں اس کو جو تالے ڈالے وہ خزانے کی چابیاں اٹھا کر لے جاتے تھے کئی لوگ۔ احادیث میں تو ہے 70 اونٹوں پر وہ چابیوں کے گچھے لے جاتے تھے، اتنا خزانہ تھا۔ مگر اس کی ابتدا کیا تھی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ریلیشن ہو، کزن بردر، چچا زاد بھائی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، موسیٰ علیہ السلام کی صحبت میں تھا، ہر وقت آپ کے ساتھ رہتا تھا، یہاں تک کہ تورات کا حافظ تھا، تورات کا اکثر حصہ یاد تھا اس کو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس سے تورات سنتے تھے، دین کی تبلیغ کرتا، بات کرتا، سب حسن اخلاق کا پیکر تھا، اخلاق اچھے، کوئی بد اخلاقی نہیں تھی، علم، اخلاق اچھے، نسب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملتا جلتا، یہ 3 چیزیں اللہ نے اس کو نوازا تھا اور اچھا تھا انسان۔ لیکن اللہ نے جب اسے مال عطا کیا، مال دیا، دولت دیا، دولت دینے کے بعد دھیرے دھیرے تکبر پیدا ہوا۔ یہ جو مال ہے جب نہیں ہوتا تو انسان کی حالت الگ ہوتی ہے، جب مال آ جائے تو پھر اس کی حالت الگ ہو جاتی ہے۔ مال آنے سے پہلے اپنے آپ کو بڑا کمتر سمجھتا ہے انسان، یا سب کے برابر سمجھتا، جب دولت آ گئی تو پھر وہ کیا بولتا، نہیں میرے برابر کون ہے بولتا، اچھے اچھوں کے سر خراب کر دیتا مال، رشتہ داروں میں بیٹھنے نہیں دیتا، پڑوسیوں سے ہنس کے بات کرنے نہیں دیتا، انسان کو انسان سمجھنے نہیں دیتا، مال دولت یہ چیزیں آ کر۔ اب قارون کے پاس مال آ گیا، قارون کا خزانہ تو مشہور ہے، موسیٰ علیہ السلام پر زکوٰۃ کے احکامات نازل ہوئے، زکوٰۃ دینے کی بات آئی، پوری قوم کو بولے موسیٰ علیہ السلام دیکھو زکوٰۃ دینا ہے، یہاں تک کہ قارون کو بولے۔ قارون نے کہا ٹھیک ہے زکوٰۃ دے دوں گا۔ اب زکوٰۃ کا جب مال نکالتے نے دیکھا یہ مال کا انبار جمع ہو گیا۔ اب جب وہ انبار کو دیکھا تو دل کی بیماری شروع ہوئی، حرص۔ یہ جو زکوٰۃ دیتے ہیں یہ دراصل دل کے مرض کو ختم کرنے کے لیے ہے۔ زکوٰۃ دینے والا لینے والے پر کوئی احسان نہیں کرتا، بلکہ دینے والے پر اللہ نے احسان کیا۔ کیوں کہ آدمی، اب دیکھیے آپ، کوئی آدمی ہمارے پاس ویلڈنگ کرنے والے وغیرہ رہتے ہیں، ان کا ہاتھ اگر جل گیا تو وہ کہتے ہیں کامن جلتے رہتا، بولتے ہیں ہوتے رہتا ہمارے ساتھ زندگی میں۔ پھر اس کے بعد یہ ایک آدمی ہے جس کو ایک مرتبہ بھی چرکا نہیں لگا، اب میرے جیسا آدمی ہے، اسے اگر ایک مرتبہ لگ گیا تو انہیں کئی ہزار لوگوں کو بتاتے پھرتا ہے، یہ دیکھو میرے ساتھ ایسا ہوا، یہ نہیں ہونا تھا، یہ نہیں ہونا تھا۔ کیوں؟ کبھی دھکا نہیں لگا اس کو۔ آدمی کو اگر دھکے لگتے رہے تو پرواہ نہیں کرتا۔ ویسے ہی مال اگر جاتا رہا خیرات کی شکل میں، حسن سلوک کی شکل میں، عزیز و اقارب کو دعوت دینے کی شکل میں، زکوٰۃ کی شکل میں، صدقے کی شکل میں، تو اچانک مال چوری بھی ہوا تو آدمی کا دل ہارٹ اٹیک سے رک نہیں جاتا، وہ سمجھتا ہے ہوتے رہتا ہے ایسا۔ یہ بخل جو ہے ختم ہوتا ہے اس سے۔ زکوٰۃ دینے سے کیا ہوتا؟ اپنے اندر کی بخیلی، کنجوسی ختم ہوتی،
ورنہ آدمی اتنا کنجوس ہوتا، بیماری آئے تو بتانے کے لیے بھی تیار نہیں رہتا، اتنے روپے چلے جاتے کہ اتنی محنت سے کمائے سو، اپنی جان کی حفاظت کی بھی پرواہ نہیں کرتا۔ اب قارون نے جب کہا اتنا ہی دولت موسیٰ کو دے دینا، ان کی قوم کو دینا، تو دل میں ارادہ کرا اتنی محنت سے کمایا میں، یہ کیسا دینا؟ اب دینا نہیں ہے، دوسری پلاننگ کرا جو قرآن میں کہا گیا فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، دل میں ان کی بیماری تھی، اللہ نے اس بیماری کو اور بڑھا دیا۔ آدمی کو پہلا جب خیال آتا تبھی توبہ کر لینا ہے، نہیں ہونا ہے، آگے بڑھ گیا تو کام بن جاتا، نہیں اس کی طرف مائل ہوا تو پھر بیماری بڑھتے چلی جاتی۔ بیماری بڑھی تو وہ سوچا اتنے پیسے سے تو کچھ بھی کر سکتا ہوں میں، اس کا 10واں حصہ نکال کر ایک انتہائی حسین و جمیل خوبصورت دوشیزہ کے پاس گیا، جا کر کہا دیکھو میں تمہیں اتنی دولت دوں گا، تمہیں ایک بات بولنا ہے، وہ بھی کیا؟ جھوٹ بولنا ہے۔ وہ خاتون بولی کیا جھوٹ بولنا؟ صرف اتنا بولنا کہ موسیٰ علیہ السلام میرے ساتھ برا سلوک کرے، بدکاری کرے، میرے ساتھ برا معاملہ کرے، میرے ان کے ساتھ تعلقات ہیں، یہ بولنا ہے۔ تو وہ خاتون تیار ہو گئی، ٹھیک ہے میں کہنے کے لیے تیار ہوں۔ اب صبح ہوئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام واعظ و نصیحت کے لیے اپنی قوم کے پاس ہیں، قوم بنی اسرائیل میں گفتگو کر رہے، بیان کر رہے، لوگوں کو نصیحت کر رہے۔ تو اس وقت قارون آیا۔ قارون جبکہ حضرت موسیٰ کا چچا زاد بھائی اور تورات کا حافظ، تورات یاد تھی اسے، اکثر چیزیں تورات کی یاد تھی، حسن اخلاق کا پیکر بھی تھا اس سے پہلے۔ یہ جو دل کی بیماری ہے، کبھی دل کی بیماری بڑھتے بڑھتے ظاہر پہ آتی، کبھی ظاہری بیماری بڑھتے بڑھتے دل میں داخل ہوتی، لازم و ملزم کا تعلق ہے دونوں کا آپس میں۔ اب وہ دیکھ کے آپ بیان کر رہے، خطاب کر رہے، اچانک اٹھ گیا، اٹھ کے موسیٰ علیہ السلام سے سوال پوچھا، اے موسیٰ اگر آپ کی قوم میں کوئی شخص زنا کرے تو اس کی کیا سزا ہے؟ تو آپ نے کہا غیر شادی شدہ ہے تو اس کو کوڑے لگائے جائیں گے، کوڑے ماریں گے اس کو، اگر شادی شدہ ہے تو اس کو رجم کیا جائے گا، سنسار کیا جائے گا۔ تو اتنی بات کہہ کر رکا نہیں وہ، پھر اس نے کہا اے موسیٰ اگر یہ گناہ، یہ بدکاری، یہ بدعملی آپ سے سرزد ہو تو موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پھر بھی آپ نے کہا، آنسو پوچھتے ہوئے آپ نے کہا اگر مجھ سے بھی ہو، میں بھی اللہ کا بندہ ہوں، مخلوق خدا ہوں، میرے پر بھی وہی چیز ہے۔ اتنا کہنا تھا، وہ خاتون کی طرف اشارہ کرا انگلی سے۔ پھر یہ عورت کیا کہتی ہے سنو۔ وہ عورت اٹھ کھڑی ہوئی، اٹھ کر اپنی بات بولنا شروع کر دی، اے موسیٰ آپ نے میرے ساتھ یہ معاملہ کیا، یہ باتیں کہنا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ جلال میں آ گئے۔ تفاسیر میں ہے جب آپ جلال میں آتے تو آپ کے بال کھڑے ہو جاتے تھے اور کپ کپی طاری ہو جاتی تھی، چہرہ متغیر ہو جاتا تھا۔ آپ نے کہا دیکھو اس اللہ کا واسطہ جو فرعون کو غرق کیا تمہیں بچایا، تم سچ سچ بتاؤ۔ اس اللہ کا واسطہ جو طور کو تم پر ٹھہرا کیا لیکن تمہیں کچلا نہیں، تم سچ بتاؤ۔ اس اللہ کا واسطہ جو تمہارے لیے 12 چشمے نکالا ایک پتھر سے، تم سچ بتاؤ۔ یہ کہنا تھا، وہ عورت پر ایک لرزہ طاری ہو گیا۔ اس نے کہا حضور یہ سب اس کی کارستانی ہے، قارون کی، میری تو کچھ نہیں ہے، آپ بالکل معصوم عن الخطا ہیں، آپ معصوم عن الخطا ہیں، آپ سے کوئی گناہ نہیں ہوا، آپ سے کوئی غلطی نہیں ہوئی، یہ سب اس نے کرایا، یہ بھی دولت کی چکر میں، پیسوں کی چکر میں۔ یہ سننا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی نگاہ کو آسمان کی طرف اٹھا کر مولا جو تیرے نبی کے ساتھ اتنا برا سلوک کرے، جو تیرے نبی پر اتنا گھنونا الزام لگائے، تو اس کی سزا کیا ہے مولا؟ تو سزا یہ کر، مقرر کر۔ یہ کہنا تھا، ہاتف غیبی سے آواز آئی، موسیٰ جو آپ سزا تجویز کرتے ہیں وہی اس کی سزا ہے، آپ جو بولے وہ سزا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا مولا اسے زمین میں دھسانا ہے، زمین میں
دھسا دینا ہے، تو زمین میں دھستا گیا، دھستے دھستے اس نے کہا اے موسیٰ تم میرے خزانے پر نظر رکھے ہو، میرا خزانہ تم چاہتے ہو، اس لیے مجھے مارنا چاہتے ہو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا مولا اس کے خزانہ سمیت اسے دھسا، یہاں تک کہ احادیث میں ہے آج تک قارون زمین میں دھستا ہی جا رہا ہے، قیامت تک دھسے گا، اس کا خزانہ اتنا بڑا تھا۔ تو یہ جو ہوتا ہے ایک چھوٹی سی چیز ہوتی ہے، وہاں سے مرض بڑھتا بڑھتے کیا ہو جاتا ہے آدمی کے اندر، سرایت کرتا ہے۔ کبھی بھی گناہ کو چھوٹا سمجھ کے کرنا نہیں ہے، نیکی کو چھوٹا سمجھ کے چھوڑنا نہیں ہے۔ چھوٹا گناہ بڑے گناہ کو کرنے پر اکساتا ہے، انسان کے اندر یہ ہوتا ہے نہیں نہیں یہ کر لیں گے ہم، کیا ہونا ہے، اتنی بات کیا ہے۔ تو منافقین کے اندر پہلے یہ شروع ہوتا تھا، پہلے آسان احکام تھے، نماز پڑھنا، بس ذکر کرنا، دھیرے دھیرے احکام نازل ہوئے۔ بعد میں جب زکوٰۃ کا آیا تو لوگ پیسے دینا، آج بھی اقیم الصلاۃ بولے تو مسجد بھر جاتی، وآتوا الزکوٰۃ بولتے ہی آدھی سے زیادہ مسجد خالی ہو جاتی۔ زکوٰۃ دینا بولے تو بڑا مشکل معاملہ، کیونکہ لوگ کیا کرتے پیسے کیسے دینا نہیں ہوتا۔ جہاد کرو بولے تو امام صاحب بھی نظر نہیں آتے، جہاد آج کہاں ہے، پھر جہاد ہے قرآن میں ہے، جب آپ پر ظلم ہو رہا، ستم ہو رہا، پریشان کر رہے تو بات کرے تو لوگ ڈر جاتے، جہاد کی بات بھی کرنا نہیں ہے۔ نفس کی جہاد کرو، جہاد لسانی کرو، جہاد قلمی کرو، لیکن جہاد سیفی کی بات کرتے ہیں لوگ نہیں نہیں یہ نہیں کریں گے، پوری قوم کو نیست و نابود کرے تو بھی کیا بھی نہیں ہوتا۔ منافقین کا یہی قول تھا، وہ کہتے تھے لڑنا نہیں ہے، مال دینا نہیں ہے۔ قرآن میں ایک منافق کا ذکر ہے، پہلے صحابی کہتے تھے ان کو، حضرت ثعلبہ بن ابی طالب، لیکن قرآن نے ان کو آگے چل کر منافق کہا۔ وہ شخص انتہائی غریب تھا مدینے میں، جب احکام نازل ہوئے تو فزادہم اللہ مرضا کی تفسیر میں یہ لکھا گیا پہلے 10 احکام تھے، 10 پہ عمل نہیں کرے تو چھوٹی بیماری تھی، بعد میں آتے آتے 100 احکام ہو گئے، 100 بیماریوں کو چھوڑے تو اور زیادہ بڑی بیماری لاحق ہوئی۔ جتنے احکامات چھوڑتے جاتے اتنا بڑا گنہگار ہوتے جاتا ہے انسان۔ تو اب وہ ثعلبہ جو تھا انتہائی غریب شخص، کوئی کچھ نہیں، مال و دولت نہیں، حضور کے پیچھے نماز پڑھتا، نماز سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرتے، دیکھتے، خوش ہوتے۔ وہ ثعلبہ سرکار کو دیکھ کر آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ میرے حق میں دعا فرمائیے، مجھے دولت کی ضرورت ہے، بہت زیادہ غریب ہوں، مسکین ہوں۔ تو حضور نے فرمایا دیکھ میں نبی ہوں، میں بھی تو غریبی کو پسند کرتا ہوں، میں اگر چاہوں تو یہ پہاڑ سونے کے بن کے میرے ساتھ چل سکتے، لیکن میں نہیں چاہتا۔ سرکار الفقر و فخری کہتے تھے، غربت پہ فخر کرنا ہے، غریبی پر فخر کرتے تھے، امیری پر فخر نہیں کرتے تھے حضور۔ تو اس نے کہا یا رسول اللہ بہت تنگی ہے، آپ دعا فرمائی۔ آپ دعا فرما دیے، ایک بکری دے دیے۔ اب بکری سے کئی بکریاں پیدا ہوئے، یہاں تک کہ تعداد بڑھتے گئی۔ مدینے کے گلیوں میں اگر بکریاں دیکھے تو ثعلبہ کی بکریاں تھیں۔ ایک ثعلبہ بن حاتب ہے جو بدری صحابی ہیں، غزوہ احد میں شہید ہو گئے۔ یہ کون سے ہے؟ ثعلبہ بن ابی حاتب، جس کا ذکر 10ویں پارے میں ہے، مطلب اشارہ ہے ان کا۔ تو اب یہ بکریاں آگے آ گئے، پھر یہاں تک کہ وہ شخص مدینہ چھوڑ کر جنگلوں میں رہنا شروع کر دیا۔ جنگلوں میں ہزاروں بکریاں، نماز کو دھیرے دھیرے نماز گھر پہ ادا کرنا، پھر چھوڑ دینا، دھیرے دھیرے وقت آیا زکوٰۃ کے احکام آ گئے۔ زکوٰۃ کے جب احکام آئے تو سرکار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابوبکر کو بھیجے، جاؤ زکوٰۃ یہ کرنا ہے۔ تو اس شخص کے پاس گئے تو انہیں کیا بولا، جاؤ آپ پہلے دوسرے مسلمانوں سے وصول کر لے کے آؤ، دیکھیں گے انہوں کتنا دیتے ہو۔ سب لوگوں کے پاس جا کے زکوٰۃ وصول کرنے کے بعد ان کے پاس آئے، آ کر پوچھنے لگے۔ تو بکریاں نکال کے دیکھ کے، ارے اتنی بکریاں، کچھ نہیں تھا تو جب الگ بات تھی، اب آ گیا تو اتنی بکریاں۔ عموماً لوگوں میں یہ چیز ہوتی ہے کہ آدمی باہر بازار میں 1000 روپے 2000 روپے خرچ کرنے میں ہچکچاتا نہیں۔ اگر مسجد میں کچھ پیسے دینا ہے
غلطی سے بھی 100 کی نوٹ اگر آ گئی تو پھر آدمی کیا کرتا ہے، اس کو بہت زیادہ دکھتے ہیں پیسے، وہ اللہ کی راہ میں دینا ہے تو وہ پیسے کیا دکھتے، بہت زیادہ دکھتے۔ بازار میں اگر دینا ہے، کہیں دینا ہے تو وہاں وہ چیز زیادہ نظر نہیں آتی، نکال کے دے دیتے ہیں، یہ لے لیجئے، اس کا کیا بڑی قیمت نہیں ہے، یہ تصور کرتے ہیں۔ ویسے اللہ کی راہ میں دینا تھا، اب بکریاں زیادہ نظر آ گئی، اس نے کہا یہ تو زکوٰۃ نہیں، یہ تو جزیہ ہے، ٹیکس ہے، مسلمانوں سے کیسا ٹیکس، یہ کہنا تھا۔ اب وہ آ گئے سرکار کے پاس، آ کر ثعلبہ نے یہ کہا یا رسول اللہ، تو اللہ نے آیتیں نازل فرما دی، وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 74 75 میں 76 میں بھی ذکر ہے، اللہ نے، اللہ کے بعض لوگ ایسے تھے وعدہ کرے تھے اللہ دولت دیے تو میں بھی خدمت کرتا ہوں، بلکہ میرے کو مالدار نہیں بنایا، مالدار بنایا تو میں بھی کیا کرتا تھا، یہ کرتا تھا، وہ کرتا تھا۔ اب جیسا ہوتا عموماً آدمی کرتا ہے الیکشن کے موقع پہ، جیسا بولتے میرے کو بنا کے تو دیکھو ایک بار میں یہ کرتا ہوں، بلکہ ویسا دولت ملی تو میں یہ کرتا ہوں، بلکہ وعدہ کرے، دولت دینے کے بعد بخیل ہو گئے۔ پھر اللہ نے فرمایا وہ لوگوں کے اندر نفاق چھپا ہوا ہے، کیا ہے، نفاق ہے۔ اب آیتیں نازل ہوئی تو ثعلبہ کو معلوم ہوا آیتیں نازل ہو گئی، آ کر حضور سے معافی مانگے تو حضور نے فرمایا اب تو اللہ ہی قبول نہیں کر رہا تمہارے مال کو، میں لے کے کیا کروں۔ تو دھیرے 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 وہ شخص، اس کی زکوٰۃ کو قبول نہیں کی گئی، اسی حالت میں دنیا سے رخصت ہو گیا۔ تو یہ جو ہوتا ہے بیماری جو ہوتی ہے اندر، دھیرے دھیرے پہلے ہی اس کو اندر آنے دینا نہیں ہے، اگر آ گئی تو اس کو ختم کرنے کا آسان نسخہ کیا ہے، روز بخل کو ہو یا تکبر کو ہو یا حسد کو ہو یا کینہ کو ہو، یہ دل کی بیماریاں ہیں، بغض کو ہو، یہ سب کو اگر ختم کر، حب دنیا ہو، اس کو ختم کرنے کے لیے کیا کرنا ہے، اس کے برخلاف کام کرنا ہے۔ متکبر ہوا تو اپنے آپ کو ذلیل کرنے کی کوشش کرنا لوگوں میں، نہیں میں کچھ نہیں ہوں، اپنی جو برائیاں ہیں، اپنی کمزوریاں ہیں اس کو بیان کر دینا نفس کو کچلنے کے لیے۔ اگر دنیا کی محبت آئے تو اس سے دور ہونے کے لیے کیا کرنا، خبروں کی زیارت کرنا، خبروں تک جانا، جا کے دیکھنا۔ کیوں؟ آدمی کو سفر کرنا مشکل ہے، اگر اب معلوم ہوا میرے دل میں کوئی پرابلم ہے، ہول ہے، تو میں یہاں سے بنگلور جانا پڑتا، جانے کے لیے تیار ہوں، کیوں؟ ظاہری علاج کرانے کے لیے، کڈنی کا ہے تو سندھنور میں اگر علاج نہیں ہوتا تو بلاری کو جانے کے لیے تیار ہیں۔ ایسے ہی جسمانی بیماری کو دور کرنے کے لیے دور دراز ڈاکٹرز کے پاس جیسا جاتے ہیں، ویسے ہی روحانی علاج کرانے کے لیے دور دراز اولیاء اللہ کی بارگاہ میں جایا جاتا ہے۔ کیوں؟ اولیاء اللہ کے نام کے ساتھ کیا لیتے ہیں، حضرت معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ، وہاں اللہ کی رحمت برستی رہتی، حضرت بندے نواز سرکار رحمت اللہ علیہ، حضرت انوار اللہ فاروقی علیہ رحمت و رضوان، یہ رحمت برستی ہے۔ وہاں جانے سے دل کی بیماری کیا ہوتی، ختم ہوتی، بغض ختم ہوتا، حسد ختم ہوتا، تکبر ختم ہوتا۔ یہ ختم کرانے کے لیے مریض کو اپنا علاج کرانے کے لیے جانا پڑتا ہے۔ اگر آدمی یہ سمجھا نہیں مجھے کہیں بھی جانا نہیں ہے، گھر بیٹھے یہ علاج ہوتا، تو یہ آدمی کی خام خیالی، غلط فہمی ہے، اس سے آدمی کو باہر آنا پڑتا، ورنہ کبھی اس بیماری سے باہر نہیں آ سکتا۔ اب کہا گیا فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ دردناک عذاب کیوں؟ کیونکہ کافر کیا ہے، کافر ہیں، ان کو اتنا سخت عذاب نہیں ہے، کھلے کافر ہیں۔ یہ لوگ کافر کے ساتھ جھوٹے بھی ہیں، بما کانوا یکذبون کہا گیا کیونکہ وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ جھوٹ سارے گناہوں کی جڑ ہے۔ جھوٹ کیا ہے؟ سارے گناہوں کی جڑ۔ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، بعد میں مسلمان ہوئے۔ ایک شخص آ کر کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اندر بہت بیماریاں ہیں، میں ہر برائی کرتا ہوں، ہر گناہ میں کرتا ہوں، آپ کوئی ایک نیکی بتائیے، ایک کام بتائیے جس کی وجہ سے، جس کو میں کروں، اگر میں
کر لیا، ایک بتاؤ اس پہ عمل کرتا ہوں۔ تو حضور نے فرمایا اچھی بات ہے، پوروں سے رکو بولے تو میں نہیں رکتا، ایک ایک بولے تو کیا ہے کر سکتا ہوں، عمل کر سکتا ہوں۔ آپ نے فرمایا ایک کام کرو، آپ جھوٹ نہیں بولنا، سچ بولنا۔ کیا بولنا؟ جو کچھ بھی کرنا ہے کہنا ہے سچ بولنا ہے، اور اسی مجلس میں آ کے بولنا ہے۔ کل ایک دن کی چھوٹ ہے تمہارے، کل آنا میرے سامنے، جو بھی بولوں گا سچ بولوں گا اور سچ ہی کو بیان کرنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا، جھوٹ کو چھوڑ دو۔ اب وہ شخص گیا، جا کر کہنے لگا مسلمان تو ہو تم، لیکن کیا ہے شرط کیا ہے؟ پورے چیزاں چھوڑنا میرے سے نہیں ہوتا، وہ کرو وہ نہیں کرنا، شراب نہیں پینا، زنا نہیں کرنا، مارنا نہیں، ستانا نہیں، یہ سب نہیں۔ اب گیا، جانے کے بعد رات ہوئی، اور رات ہوتے ہی بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے، نوجوانوں کو، ہمارے پاس یہاں سندھنور کے اچھے ہیں نوجوان مسلمان، بعض جگہ ایسا ہوتا ہے جیسے جیسے سورج ڈھلتے جاتا ویسے ویسے مے خانے کی یاد آنا شروع ہوتی ہے، آدمی سوچتا ہے جانا ہے، اب نہیں کرے تو آج کل تو اتنا بدترین دور ہے، ایک دوسرے کو فون کر کے دعوت دیتے، ہے نہیں کچھ پارٹی، بلکہ خوشی کے موقع پہ غم کے موقع پہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کے جاتے رہتے پینے کھانے۔ تو اب شام ہوتے ہی یاد آئی مے خانے کو جانا، پھر دل میں خیال آیا نہیں اگر میں شراب پیوں گا، حضور کے سامنے صحابہ بیٹھے ہوئے ہوں گے، سب لوگ ان کے سامنے پوچھیں گے، کیونکہ سچ بولنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا ہے۔ تو وہ سوچ کے ارادہ ترک کر دیا۔ دل میں خیال آیا چوری کرنے کا، رات میں، رات ہوئی چوری کروں گا، کچھ مال جمع کروں گا، لیکن پھر خیال آیا چوری اگر کرا تو پھر رسول اللہ کل پوچھیں گے، پھر بتانا پڑے گا، سب لوگوں میں رسوائی ہوگی، جس کا مال ہے اس کے پاس چلا جائے گا، پھر یہ سوچ کے چوری کو بھی ترک کر دیا۔ زنا کا خیال آیا، پھر یہ سارے لوگوں کو معلوم ہو جائے گا میں یہ کرا، تو ہر گناہ کا خیال آتا، ساتھ ہی ساتھ یہ خیال آتا کہ جھوٹ نہیں بولنا ہے، حضور کے پاس جاتے ہی اس کو بیان کرنا ہے، یہ خیال آتے ہی وہ خیال رک جاتا، نہیں کرتا۔ صبح ہونے کے بعد حضور کی بارگاہ میں آیا، آ کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے، مسکرا کر پوچھے کیا ہوا؟ تو اس نے کہا یا رسول اللہ آپ کیا یہ ایک نصیحت کرے، اس پر عمل کرنے گیا، ساری برائیوں سے رک گیا، کوئی بھی کام نہیں کر پا رہا ہوں، میں ہر کام کر رہا ہوں آپ کی یاد آ رہی۔ اس کو تصوف میں تصور شیخ کہتے ہیں اس کو۔ آدمی جب بھی برائی کا عمل کرے تو اسے کون یاد آنا ہے؟ جو اس کا رہنما ہو انہیں یاد آنا ہے۔ یاد آتے ہی آدمی کیا کرتا ہے؟ مجھے یہ کام نہیں کرنا ہے، میں اس سے گریز کرنا ہے، بچنا ہے۔ جھوٹ سے بچا تو آدمی ہر گناہ سے بچ جاتا ہے، جھوٹ سے اگر نہیں بچا تو پھر آدمی، انبیاء پوری زندگی جھوٹ نہیں بولے، کوئی بھی نبی۔ وہ روایتوں میں جو بات آتی ہے، دراصل لوگ کم علمی کی وجہ سے بولتے ہیں جھوٹ، جھوٹ نہیں ہے وہ۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام ایک مرتبہ، واقعہ مشہور ہے، لوگ بولتے رہتے ہیں یہ بات، اگرچہ کہ ظاہر ہمارے جسے کم علم لوگوں کو جھوٹ دکھتا ہو، وہ جھوٹ نہیں ہے، اسے کیا کہتے ہیں اصطلاح میں؟ تعریض کرنا کہتے ہیں۔ تعریض کس کو بولتے ہیں؟ ایک لفظ کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک قریبی معنی، ایک بعیدی معنی، دور کے معنی۔ جو قریبی معنی ہیں اس کو چھوڑ کے دور کے معنی مراد لینا۔ اب مثال میں اگر بولے تو سمجھ میں آتی بات۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اپنی اہلیہ کے ساتھ، بی بی سارہ علیہ السلام کے ساتھ جا رہے تھے، درمیان میں ایک بادشاہ ملا، بخاری شریف میں بھی ہے اس کا ذکر۔ بادشاہ ملا، بادشاہ مل کے وہ، اس کی عادت کیا تھی، کسی کی بیوی ہے تو اس کو قبضے میں کر لیتا۔ اب بی بی سارہ تو بہت خوبصورت، دنیا کی ساری خوبصورت خواتین میں سب سے زیادہ خوبصورت بی بی سارہ، انہی کا حسن جو یوسف علیہ السلام میں آیا، کیونکہ ان کے پوتے ہوتے یوسف علیہ السلام۔ تو بہرحال حضرت سارہ علیہ السلام کو دیکھا، دیکھتے ہی اب نیت بدل گئی بادشاہ کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کون ہے یہ؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ میری ہمشیرہ ہے، بہن ہے میری۔ بہن بولتے ہی لوگ بیوی کو بہن بول دیے تو جھوٹ آنا لوگوں کے ذہن میں آتا، لیکن انہوں مراد کیا لیے؟ نسبی بہن نہیں بلکہ مذہبی بہن۔ مذہبی بہن سے مراد دین اسلام کی بہن، بھائیوں بہنوں جیسا کہتے ہیں۔ تو اگر یہاں تقریر میں کوئی خاتون بیٹھی، میری بیوی بیٹھی، میں بہنوں بولے تو اظہار نہیں ہوتا، اس سے مراد کیا ہوتا؟ مذہبی بہن۔ تو مذہبی بہن بولے اس کو تعریض کہتے ہیں۔
جیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے ساتھ ہجرت فرما رہے تھے، مکہ سے مدینہ آ رہے تھے، کئی لوگ پیچھے پڑ گئے، یہاں تک کہ ایک شخص آیا، حضرت ابو بکر سے پوچھا یہ کون ہے تمہارے ساتھ؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا نام صدیق کے ساتھ ہے، سچے ہیں، ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا یہ میرے ہادی ہیں، یعنی راستہ دکھانے والے۔ کیا کہا؟ راستہ دکھانے والے۔ اس نے سمجھا، وہ شخص سمجھا یہ راستہ دکھانے والے۔ کون سا راستہ؟ مدینے کا راستہ دکھانے والے۔ تو وہ شخص سمجھا۔ حضرت ابوبکر کیا سمجھے؟ یہ مجھے جنت کا راستہ دکھانے والے ہیں، دینی راستہ دکھانے والے ہیں۔ تو دو معنی ہوتے، دو میں جو قریبی معنی ہوتے اس کو چھوڑ کے دور کے معنی لینے کو کیا کہتے ہیں؟ تعریض کہتے ہیں۔ تعریض ایک اصطلاح ہے۔ تو یہ انبیاء کبھی بھی جھوٹ نہیں بولے، صحابہ اس سے گریز کرتے رہے، کیونکہ جھوٹ کی اتنی لعنت ہے، آدمی اگر جھوٹ سے نہیں بچا تو ہر برائی اس کے اندر آ جاتی۔ اس سے پہلے بھی وہ حکایت ذکر کی گئی تھی، حکایت سعدی کی۔ ایک شخص تھا جس کی چمک دمک کی بڑی دکان تھی، زبردست زرق برق رکھا ہوا تھا، لوگ آتے یہ کرتے۔ ایک چھوٹا بچہ آیا، عنفوان شباب والا، 18-19 سال کا بچہ، باہر سے دیکھا، کیا سیٹ کتنی اچھی دکان ہے آپ کی، بولا۔ تو انہیں دیکھا، خاموش بیٹھا۔ پھر بولا آپ کی دکان کی چمک دمک پورے بازار کی رونق بڑھا دی، بولا۔ تو اب تعریف ہے، تعریف ہر آدمی کو کیا کرتی؟ بڑی لبھاتی، آدمی خوش ہوتا، جیسا جیسا تعریف کرتا ویسا ویسا بل بڑھانے تیار ہوتا انسان۔ اچھا ہے، جو تعریف کرے اس کا ہو جاتا۔ خوش ہوا، خوش ہو کے بولا مگر ایک چیز کی کمی ہے، بولا انہیں۔ سب ہے۔ تو انہیں بولا کیا کمی کیا ہے؟ اتنی بڑی دکان، اتنا سامان بھرا ہوا ہے، اتنی رونق ہے تمہارے پاس، ایک نوکر چاکر بھی رکھنا، تمہارے جیسا امیر آدمی، دولت مند آدمی، پیسے والا آدمی، رچ پارٹی نوکر چاکر رکھتا تو اچھا تھا، بولا۔ تو بولتے ہی انہیں بولا کہاں ملتے نوکر؟ بولا میں خود نوکر بن جاتا ہوں، میری بھی ضرورت پوری ہو جاتی، بولا۔ تو اچھی بات ہے بول کے اس کو نوکر رکھ لیا۔ نوکر رکھ لے بعد وہ بچہ ہوشیار تھا، باتیں اچھے کرتا تھا، میٹھی باتیں کرنا، لوگوں کو بتانا، سامان بتانا۔ خوش ہوا انہیں، خوش ہو کے امپریس ہو کے کیا کرا؟ تو اچھا آدمی ہے، بولا۔ تو نے بولا میرے اندر ایک عیب ہے، بولا۔ کیا ہے؟ بولا میری زبان خراب ہے، بولا، میری زبان کہیں بھی پھسل جاتی، بولا۔ انہیں بولا 2 انچ کی زبان تیری ہے، اسے لے کے میں کیا کروں؟ کچھ بھی ہوں دے تیری زبان، تو اپنے منہ میں رکھ، بولا۔ نہیں سیٹ، وہ ایک میرے اندر عیب ہے، ذرا برداشت کر لو، بولا۔ نہیں اس سے میرے کو کوئی پرابلم نہیں ہے، بولا۔ اب دل جیت لیا تھا اس کا، قریب ہوتے ہوتے کیا کرا؟ اس کو گھر کو بھی بھیجا، گھر کو جانا، ٹفن لانا، ٹفن دے کے آنا، سامان یہاں کا وہاں کا یہاں لا رہا تھا۔ آتے آتے سیٹ کے پاس آیا، آ کو بولا گھر میں سب برابر ہے کیا؟ بولا۔ تو انہیں بولا ارے ہو برابر ہے، بولا۔ کئی کو پوچھ رہا، نہیں میری زبان خراب ہے، کیا بھی سمجھو نہ کو، میں چپ بولتے رہتا ہوں جب، بولا۔ تو انہیں بولا نہیں اچھی بات ہے، بولا۔ پھر پوچھا اس کو کیا ہوا، کہیں کو ایسا بول رہا وہ۔ لوگوں کے اندر کیا ہے، کیڑا چھوڑنا بولتے ہیں نا آج کے دور میں، اس کو چھوڑ کے اب تو بہت ہر آدمی ہوشیار ہوا، اب اس کے دماغ میں ڈال کے اب دیکھو فون آتا بولتا آدمی، اتنا کانفیڈنس ہے آدمیوں کو آج کل۔ تو وہ ابھی ابتدا تھی۔ انہیں بولا نہیں کیا بھی نہیں، تمہارے گھر والے ذرا اچھا تمہیں نہیں رہے تو اچھا سج رہے، سنور رہے، اچھا زینت گینت کر لے کو، چہرے کو میک اپ کر لیے، کیا تمہیں چکر ہے کیا؟ بولا۔ اب شک ایک ایسی چیز ہے، اگر ذہن میں گھر کر گئی تو اس کو نکالنا مشکل، جان کے ساتھ ہی شک جانے کا۔ اب بیوی کے بارے میں شوہر کو ڈال دیا، شوہر پریشان ہوا، ارے اب آ کے غور کرنا شروع کرا، غور کرے تو بیوی ویسی دکھ رہی۔ کیسا ہوتا؟ ہم سو گئے، آسمان کو اگر دیکھے، بادل کو جیسا سوچتے ویسا بادل دکھتا، شیر سوچے تو شیر دکھتا، رینچ سوچے تو رینچ دکھتا، کیا دیکھتے ویسا دکھتا۔ رسی کو سانپ سمجھ لیتے لوگ سائے میں، سوچے جیسا بنتا، پتا ہلا تو کون کیا آیا بولتا، کیونکہ ذہن میں رہتا اس کے۔ اب وہ سوچا، انہیں گھر میں آ کے دیکھا، ہو ذرا زیادہ خوش دکھ رہی آج کل، بول کو سوچا، جان دے۔ دکان کو گیا، دکان کو جا کے آناج بند کر دیا، دیر سے گھر کو آ رہا۔ انہیں دیکھی اس کو، وہ نوکر کو، مالکین کیا تمہارے سوکار آج کل دیر سے آ رہے ہیں، کاروبار کیا زبردست چل رہا ہے؟
کہاں کاروبار زبردست چلتا، سب میں سنبھال رہا ہوں. تو پھر انہوں کہیں کو دیر سے آ رہے بول کیا ہے کہ کس کا تو چکر ہے کیا کہ نہیں میری زبان خراب ہے بولا اتنا بول کے. اب انہیں پریشان، انہیں سمجھی صحیح بھی یہ ہے. اب دونوں آپس میں ایک دوسرے سے بات نہیں کر رہے، منہ پھکا کے بیٹھ گئے. شوہر کیا سمجھ رہا ہے انہیں میرے سے بیزار ہے، بیوی کیا سمجھ رہی انہیں میرے سے بیزار ہے. ایسا ہو کے اب آخر کار بچے کو پوچھا انہیں کیا تو بھی ایک ترکیب تو بتاؤ بول کے. مالکین بولی تو انہیں بولا کچھ نہیں، وہ تمہارے شوہر کے داڑھی کے 2 بالاں دو، ہمارے پاس ایک منتر تنتر کرنے والا ہے اسے دے دوں، تعویذاں گیویزاں کرتا تمہارا کام ہوتا بولا. تو ایسے موقع پہ لوگ سنہرا موقع بول کے استعمال کر لیتے. ایک آدمی پریشان ہے بولے تو اس کو ابھی پریشان کرتے لوگ، بولتے ہی اچھی بات ہے بول کے تیار ہو گئے. انہیں کرنا ہے، کیسا کرنا بول نہیں میں دیکھتا ہوں، میں کرتا ہوں نا، میں ہوں نا بولا، سب میں کر لیتا ہوں بولا. وہاں جا کے کیا بولا ادھر شوہر کو دیکھ کے کیا کیسا پکڑنا اس کو بولا کیا بھی پکڑنا رہا تو ایک کام کرو تم بیمار بن جاؤ، بیمار بننے کی ایکٹنگ کرو. ایک بار بیمار اگر ہو گئے تو پھر کیا ہوتا، بہانہ بنا کے وہ چکر کیا ہے کیا نہیں ہے معلوم ہو جاتا بولا. اچھی بات ہے بول کو بیمار کیا ایکٹنگ کر کے گھر میں سو گیا. انہیں گھر میں سو گیا، وہ خاتون دیکھی سو گیا کہ بول کے آ کے ہلو ہلا کے دیکھی سوئے جیسے ایکٹنگ کرا. چاقو لی داڑھی کے بالاں کاٹنے کے واسطے گلے کے پاس لے گئی، ایسا لے کے ایسا کاٹنا بولے تک آنکھ کھولا انہیں شوہر. انہیں کیا سمجھا پہلے اس کے ذہن میں شک اس کا تعلق دوسرے سے ہے بول کے وہی چاقو لے کے کیا کر دیا بیوی کو مار دیا. ہوا بیوی کا خون بہا گر گئی. اب شوہر کو پکڑ لے کے چلے گئے کارندے پولیس والے، جج کے سامنے ٹھہرا کرے کیا ہوا تو انہیں بولا نہیں ہماری بیوی یہ تھی بولا. تحقیق کرنے پہ معلوم ہوا بیوی بھی وفادار ہے، پاک باز ہے، شوہر بھی اچھا عقل مند ہے. بیچ میں جھوٹ بولنے والا کون تھا؟ یہ بچہ ہے. تو قاضی بولا یہ بچہ جھوٹا تھا، یہ جھوٹ کا انجام ہے. بولا کیا ہے؟ جھوٹ کا انجام ہمیشہ برا ہوتا. اسی لیے کسی کی بھی بات سنتے ہی آدمی یقین نہیں کرنا ہے، اس پہ اعتماد کرنے سے پہلے، اس پر یقین کرنے سے پہلے اس کی تفتیش کرنا، تحقیق کرنا، سوچنا ہے. سوچے بات وہ چیز ہونا، ورنہ یہ کیا ہوتا بیماری بڑھتے جاتی. فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، دل میں اللہ تعالیٰ اور مرض بڑھاتے جاتا. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، ان کو دردناک عذاب ہوتا. یہ عذاب بھی دردناک عذاب ہے کہ انسان سوچتا ہے رات دن وہ لوگ فکر میں رہتے کیا ہوتا ہے کہ کیا نہیں کی، انہیں کیا تو کرا تو کیا کر رہا ہے کی، انہوں کیا کی کرا رہی کی. ہر وقت یہ جو فکروں میں ہے. ہمارے اکثر خواتین حیدرآباد میں تو بہت خواتین اس میں ملوث ہو گئے. ہر آدمی پریشان، سب اچھا رہے تو بھی انہوں ہمارے کو نظر چھوڑ رہے کہ دیکھو ہمارا اچھا نہیں دیکھنا چاہ رہے. انہوں کیا تو بھی انسانی کی وجہ سے دنیا ہے، یہ جنت نہیں ہے. بیماریاں بھی آتی ہیں، پریشانیاں بھی آتی ہیں، غربت بھی آتی، مفلسی بھی آتی، آزمائش بھی آتے، پیٹ میں بھی درد ہوتا، سر میں بھی درد ہوتا، سب ہوتا. اور آدمی ہمیشہ مسکراتے ہوئے نہیں رہ سکتا. اتنے خواتین اس میں ملوث ہے. شادی ہوئی 1 سال تک آدمی کی ذمہ داری نہیں رہتی، میاں بیوی دونوں رہتے، اچھی زندگی چلتی رہتی. بعد میں اولاد ہوتی، ذمہ داری ہے اولاد کو پالنا، ماں باپ کو دیکھنا، بہنوں کی شادیاں کرنا، معاشرے کا اپنا مسئلہ، مساجد کے لوگوں کا مسائل، امام صاحب کی قدر کرنا، سب ہے معاشرے میں. اب اس کے بعد پریشان نہیں، پہلے جتنا یہ کرتے تھے اب نہیں کر رہے. کون کی بولے تو کیا وہ ننند، سسرال والے، یا تو اس کی ماں. یہ چیزیں سوچ کے وہم پرستی، توہم پرستی جو آتی وہ مرض بڑھتے ہی چلے جاتا. کسی شاعر نے کیا خوب کہا، الٹی ہو گئی سب تدبیریں کچھ نہ دوا نے کام کیا. الٹی ہو گئی سب تدبیریں کچھ نہ دوا نے کام کیا. مرض بڑھتا ہی گیا جوں جوں دوا کا نام لیا. مرض بڑھتے ہی چلے جاتا، اس کے بعد آدمی واپس نہیں آتا. اللہ نے فرمایا ان کا مرض بڑھتا ہی گیا. ان کو جھوٹ کی وجہ سے، جھوٹ کی لعنت کی وجہ سے کیا ہے، کبھی وہ لوگ اچھے نہیں ہوتے. انسان کے نظر کا فرق ہے. ایک روایت میں ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابو جہل آیا. ابو جہل آ کر سرکار کو دیکھ کر کہا دنیا میں سب سے بدصورت
سب سے برے چہرے والے آپ ہیں کہا حضور کو. صحابہ بیٹھے ہوئے تھے, آپ مسکرا دیے, مسکرا کر کہا صدقتا, تو نے سچ کہا. تو صحابہ کو تکلیف ہوئی, لیکن حضور کے بیٹھے ہوئے کوئی شخص جرأت نہیں دکھاتا تھا. ہوتے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے, یا رسول اللہ آپ سے زیادہ حسین, آپ کی طرح حسن والا کائنات میں کسی کو نہیں دیکھا, کوئی آپ کی طرح حسن والا ہے ہی نہیں. یہ سنتے ہی آپ نے فرمایا صدقتا یا ابا بکر, اے ابو بکر تو نے بھی سچ کہا. تو صحابہ پریشان ہوئے, کیونکہ حضور کبھی جھوٹ نہیں بولتے, سچے ہیں, صادق ہیں, امین ہیں. کفار بولتے تھے آپ کو سچا. تو صحابہ پریشان ہو گئے, پریشان ہو کر پوچھنے لگے, یا رسول اللہ آپ ابو جہل کو, عمر کو آپ نے کہا صدقتا, سچ کہا, جبکہ اس نے آپ کی اہانت کی, توہین کی. تو آپ نے فرمایا اللہ نے مجھے مرآ بنایا, آئینہ بنایا. ہر آدمی اپنا چہرہ مجھ میں دیکھتا ہے. کیا کہوں, کیا نظر آتا ہے, جس کی نظر جیسی ویسا نظر آتا ہے. کسی کے دل میں محبت ہے تو اس کو میں اتنا حسین نظر آتا ہوں کہ کائنات میں میرے سے زیادہ حسین کوئی ہے ہی نہیں, ایسا نظر آتا ہوں. کوئی آدمی برا ہے تو اس کو میں برا نظر آتا ہوں. کیوں کہ اس کے ذہن میں, اس کے دل میں, اس کی آنکھ میں برائی ہے. آج بھی جتنے کفار و مشرکین, جتنے دشمنان اسلام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر, آپ کے اخلاق پر, آپ کی زندگی پر حملہ کرتے ہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ برے ہیں. جب آدمی برا ہے تو اس کے منہ سے برائی نکلتی ہے, اگر آدمی اچھا ہے تو اس کے منہ سے اچھائی نکلتی ہے. اسی لیے کہا گیا فی قلوبہم مرض, ان کے دل میں مرض ہے. فزادہم اللہ مرضا, اللہ تعالیٰ وہ مرض کو بڑھاتے چلا جاتا ہے. کیوں بڑھاتے چلا جاتا؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم, دردناک عذاب دینا ہے ان کو, عذاب کو دینا ہے تو اس کو برداشت کر. بما کانوا یکذبون, جھوٹ بولنے کی وجہ سے ہمارے دل میں بھی اچھے خیالات بھی آتے ہیں, برے خیالات بھی آتے ہیں. اچھے خیالات آنا اچھائی کی علامت ہے, اچھے ہونے کی علامت ہے. ہمیشہ برا سوچنا, ہمیشہ برا, تو سمجھنا ہے میں کتنا برا ہوں, توبہ کرنا ہے. دل میں اگر اچھے خیالات آتے ہیں, میں نیکی کا کام کرنا, مسجد کو کچھ بنانا, ماں باپ کی خدمت کرنا, حکومت کے لیے کچھ کرنا, یہاں میرے بھائی مسلمان ہیں ان کے لیے کچھ کرنا, غریبوں کو دیکھ کے یہ کرنا. ہر ایک کو اگر اس کے بجائے برے خیالات آ رہے ہیں, میں برا آدمی, اس کو کیا کرنا, اسی کی کاروبار اچھا چل رہا کیسا برباد کرنا, انہیں بہت ترقی کر رہا اسے کیسا کٹ کرنا, انہیں بہت زیادہ پڑھ رہا اسے پیچھے کیسا کرنا, اس کا اچھی جگہ رشتہ ہو رہا وہ رشتہ کیسا توڑانا, یہ سب آ رہا. تو دل میں اگر برائی آ رہی تو سمجھنا ہے میں برا ہوتا جا رہا ہوں. دل میں اگر اچھائی آ رہی تو سمجھنا ہے اچھائی میرے اندر ہو رہی. کیونکہ برسات کیا ہے, بارش جب برستی, نجاست پہ اگر گری, نجاست گندگی پہ, تو نجاست پہلا دیتی. اگر وہی بارش عطر پہ گری تو عطر پہلاتی, خوشبو اگر ہے تو خوشبو پہلتی, بدبو اگر ہے تو بدبو پہلتی. اللہ کی رحمت جب برستی تو اپنے اندر کیا ہے وہ دیکھنا ہے, اپنے اندر اچھائی ہے تو پھر اچھائی پہلتی. اسی لیے حتی المقدور اگر ہمارے دل کا علاج کرنا ہے تو ہم آنکھ بند کر کے خیال کرنا, کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حاسبوا قبل ان تحاسبوا, تم اپنا حساب کرو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے. یہ کریں گے تو انشاءاللہ العزیز ہماری زندگی اچھی ہوگی, ہماری آخرت بھی اچھی ہوگی. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تمام امت مسلمہ کو نفسیاتی امراض سے بچنے کی توفیق عنایت فرمائے. تمام لوگوں کو دلوں کی جو بھی بیماریاں ہیں, حسد ہے, تکبر ہے, عناد ہے, غرور ہے, تنگ نظری ہے, شک ہے, شبہات ہے, توہم پرستی ہے, ان تمام چیزوں سے گریز کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے ساتھ, چاہت کے ساتھ پیش آنے کی توفیق عنایت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.